اگنی میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے انڈیا نے، جس کے بعد کہتے ہیں 5000 کلومیٹر تک اس کا ہے، تو 5000 کلومیٹر چائنا کو تڑی انڈیا کی طرف سے ایک موومنٹ کافر سے پیسے لیتی ہے، کافر سے پیسے لیتی ہے، دشمن سے پیسے لیتی ہے، میں مان نہیں سکتا۔ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کس کا ایجنڈا پہ کون کام کر رہا ہے؟ وہ بھول جائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، میرے لیے بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اس کے حکومت کے خلاف ایک موومنٹ کافر سے پیسے لیتی ہے، دشمن کافر سے لیتی ہے۔ اگین اس پہ وہی بات ہے کہ یہ پروفز کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک اگنی میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے انڈیا نے، جس کے بعد کہتے ہیں 5000 کلومیٹر تک اس کا ہے، تو 5000 کلومیٹر چائنا کو تڑی انڈیا کی طرف سے بڑی بات ہے بھائی۔ وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے اس کا بھی، وہ کیا تائیوان کے بارے میں نا جواب ملے گا، برابر ملے گا۔ اب وال اسٹریٹ جرنل نے کیا تڑکی لگائی ہے اس پہ کہ انڈیا میزائل ٹیسٹ سین ایز وارننگ ٹو چائنا۔ اچھا، آفٹر بریک ڈاؤن ان بارڈر ٹاکس، یعنی جب مذاکرات ختم ہو گئے تو انڈیا نے تڑی لگا دی چائنا کو، جو ہمارے یہاں تڑیاں نہیں لگ رہی، ہر دوسری تڑی لگتی ہے، اٹھا کے پھینک دیں گے، مار دیں گے، ڈال دیں گے، کوڑ دیں گے، یہ اس طرح وہاں وہ چائنا کو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کوئی نیا لفظ، ایسے میری گزارش ہے کابرین سے، یہ تھوڑا پٹ گئے میں بور ہو گئے ہیں، پتہ ہے یہ بور ہو گئے ہیں لوگ، مودی کا یار، انڈین سازش، یہودی سازش، قادیانی کارڈ، اسے کوئی نئی چیز جو ہے نا، امریکہ کا ایجنٹ، مطلب یہ کوئی نئی چیز نکالیں تاکہ لوگوں کی اس میں دلچسپی پیدا ہو۔ مطلب یہ بور ہو گئے ہیں تھوڑے سے لوگ نا اس بات سے، اچانک مطلب یہ کوئی سوچتے ہیں اس کے بارے میں، کوئی نئی جو ہے نا سازش کا ٹائٹل اچھا سا نکالیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے تو یہ ہو گیا۔ اچھا، ساتھ ہی ٹائمز آف انڈیا نے بھی خوب خبر لگائی ہے جناب، انڈیا ڈپلوائز گیم چینجر یو ایس ویپنز۔ ہائے 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 ہائے، نہیں وہ کہہ رہا تھا وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے آج، آپ دوبارہ دیکھیں 16ویں سلائیڈ، کہ انڈیا نے میزائل ٹیسٹ کیا ہے وارننگ ٹو چائنا۔ انڈیا نے آگے سے کیا لکھا ہے کہ انڈیا ڈپلوائز گیم چینجر یو ایس ویپنز۔ ہم نے تو امریکہ کے ویپنز لگائے ہیں چائنا کے بارڈر پہ۔ اچھا، چناؤ ان کے جو ہیلی کاپٹرز ہیں اور باقی جو ان کی رائفلز ہیں اور وہ جو لائٹ ویٹ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سارے لگا دیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے، یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سچویشن تو ایکسلیشن کی طرف جا رہی ہے، ان کو ایکسلیٹ نہیں کرنا، یہ کسی طرح سے انڈیا کو چائنا کے ساتھ ان کے مذاکرات آگے جا کے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ایک پالیسی پہ وہ ٹھہریں گے نا کہ یہ ہماری یہ پالیسی ہے، مطلب، اور اس پالیسی کے اندر جیسے کہہ رہے ہیں ایک کینال بن رہی ہے کوئی جو اگلے سال جون تک مکمل ہوگی، ایک روڈ بن رہا ہے جو اگلے 5 سال میں آئے گا، مطلب یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چائنا کے بارے میں آپ کو پتا بی جے پی کی پالیسی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا پروگرام میں، کبھی بعد میں بات کریں گے۔ یہ فرسٹ اسٹرائک اور سیکنڈ اسٹرائک جو نیوکلیئر کی پاکستان انڈیا کا، بی جے پی ایک خاص پالیسی رکھتی ہے کہ ہم جو ہے وہ فرسٹ اسٹرائک کریں گے، ان کی وہ روایتی بی جے پی کی۔ چائنا کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ ایک میزائل چلائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور کیا ایک منٹ، چائنا سے لڑنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، نیوکلیئر میزائل انٹر کانٹیننٹل، بین البر اعظمی میزائل ہے یہ۔ بیلسٹک میزائل جو ہے یہ بین البر اعظمی میزائل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ تو چلا دیا، تو اب اس کو ٹیسٹ کر لیا، پتہ نہیں کہاں گرا، کیا ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ اب چائنا کے وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے کہ چائنا کو تڑی لگی۔ اب چائنا کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے بھائی؟ چائنا کی طرف سے جو ہے وہ ان کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے؟ اللہ کرے ری ایکشن ہی آئے، رسپانس نہ۔ یہ جو پوائنٹ عمران صاحب نے اٹھایا ہے اس پر بھی آپ کمنٹ کیجئے گا کہ اس پہ جو سیاست نہ کی جائے، اور ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی گورنمنٹ کے بجائے اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ری ایکشنز جو ہوئے ہیں وہ صحیح ہیں کہ صحیح نہیں ہے، کب کرنا تھا، کب روکنا تھا، ٹریفک کو ادھر نہیں روکنا تھا، بعد میں روکنا تھا، یہ تو ایک مائنر میٹر ہے، اس پہ میرے خیال میں کوئی خاص آئی ڈونٹ نو، میں اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوں کہنے کہ کدھر روکتا کدھر ہے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک کیا کہیں گے، ایک موومنٹ کافر سے پیسے لیتی ہے، کافر سے پیسے لیتی ہے، دشمن سے پیسے لیتی ہے، میں مان نہیں سکتا، مجھے ثبوت چاہیے۔ اور اگر ان کی موومنٹ، اور مجھے نہیں پتا کیوں لیا، مجھے نہیں پتا کیا شرط پہ لیا،
میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ نہیں لیا. گورنمنٹ کہتی ہے لیا. کافر سے پیسے لے کے لوگوں کو اور مسلمان کے ساتھ لڑنا, کافر سے پیسے لے کے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا, مائی گاڈ, کیا اس میں آپ نہیں دیکھتے ہیں کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کس کا ایجنڈا پہ کون کام کر رہا ہے؟ وہ بھول جائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے, میرے لیے بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. یہ آدمی جو ہے عمران خان, اس سے زیادہ رسول اللہ کے بارے میں کسی نے نہیں زیادہ پبلسٹی دی ہے, اور کہا ہے کہ اور سب سے زیادہ ناموس رسالت کی انٹرنیشنل فورمز پہ بات کی ہے, ہر جگہ بات اٹھائی ہے انہوں نے ناموس رسالت کے حوالے سے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. اور اس کے خلاف ایک موومنٹ, اس کے حکومت کے خلاف ایک موومنٹ کافر سے پیسے لیتی ہے, دشمن کافر سے لیتی ہے. اگین اس میں وہی بات ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر اگین اس میں عمران صاحب یہ بھی تو بات ہے نا کہ یہ بیسکلی تو یہ ان کا یہ کہنا ہے, گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تو اس پہ آ چکا ہے کہ انریسٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ ساری سچویشن ہے. دیکھیں ہلالی صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, یہ بہت سنگین الزام ہے حکومت کی طرف سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہلالی صاحب یہ الزام عائد کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ نے اس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ایک جماعت, ایک دینی جماعت یا کوئی مذہبی جماعت اگر ہمارے دشمن ملک, کافر ملک سے پیسے لے رہی ہے, تو یہ ایک ایسا سنگین الزام ہے جس کو فوری طور پہ ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے لانا چاہیے. آپ عوام کے سامنے وہ ثبوت پیش کریں تاکہ وہ جو بھی ہے وہ ننگا ہو, اور عوام کی سپورٹ نہ ہو. عوام کی سپورٹ کیا, عوام اس سے, آپ دیکھیں گے کہ عوام ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے, عوام فوری طور پہ ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ صرف اپنے باتوں میں ہی کہہ دیں کہ جناب وہ تو انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں, وہ تو فلاں سے پیسے لے رہے ہیں, پھر آپ کی جو بات پہ کوئی بندہ بھی یقین نہیں کرے گا. کیونکہ یہاں وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پہ, سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ آپ دشمن کا ایجنٹ ہونے کا الزام لیں. غداری کے فتوے ہم سیاستدانوں کو بھی مفت میں بانٹ رہے ہوتے ہیں. کفر کا فتویٰ, اللہ معاف کرے, غداری کا فتویٰ, یہ ایسی چیزیں ہیں جو سب سے یہاں پہ عام ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب اس کو تھوڑا سا آگے چلیں نا. ایڈمنسٹریٹولی اب پاکستان کو کرنا کیا ہے, ریاست پاکستان کا حل جس طرف جا رہا ہے اس وقت سچویشن, یہ ڈینجرس ہے. ہلال صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ, گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل سیدھی بات ہے. گورنمنٹ میں 2 ہندو بھائیوں کا نام دیا ہے UAE میں, ہمت لال ہے, کچھ اور کچھ ہے, بینک اکاؤنٹ نمبر ہیں ان کے, کس کو آیا ہے اس کا نام ان کے پاس ہے, کس کو پیسے ریمٹ ہوئے ہیں, کس نے فائدہ, وہ پیسے کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور کس کا رشتہ دار ہے وہ, اور اس کا اور TLP کا کیا ریلیشن شپ ہے, یہ نکال کے بتا دیں. اس کے بعد ان کو کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے بھائی, اس لیے کہ یہ جو موومنٹ ہے اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے اور سب کا نقصان ہے, اور سب سے بڑا نقصان کا نقصان ہے, دلی, اسپرچولی اور فائنینشلی تباہ کن اثر ہوگا. تو اگر یہ پروف ہو جائے تو میرے خیال میں